بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم آب کوثر شریف کا 41واں درس دینے جا رہے ہیں۔ احباب گرامی، مجالس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ اس حوالے سے دلائل الخیرات شریف اور سعادت الدارین میں ایک روایت مذکور ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں سید العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسمانوں کی بلندی تک چلی جاتی ہے۔ اس پاکیزہ خوشبو کو جب فرشتے محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الی یوم الدین فالحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی شرح میں بعض عشاق نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطیب الطیبین اور اطہر الطاہرین ہے، لہذا جب کسی مجلس میں حضور کا ذکر شریف ہوتا ہے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک کی وجہ سے وہ مجلس معطر ہو جاتی ہے اور اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور اولیاء کرام جنہوں نے ملکوت کا مشاہدہ کیا ہے وہ بھی اس پاکیزہ خوشبو کا ادراک کر لیتے ہیں جیسے کہ فرشتے کر لیتے ہیں، اور بعض اولیاء کاملین جب اللہ تعالی کا اور اس کے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو ان کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی ہے جو کہ کستوری اور عنبر سے بھی بہترین ہوتی ہے، لیکن ہمارے ذوق و وجدان دنیا کی حرص و ہوا کی وجہ سے بدل چکے ہیں، اس لیے ہم اس نعمت سے محروم ہیں جیسے کہ وہ مریض کے جس کو صفرا کے غلبے کی وجہ سے ہر میٹھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے، تو وہ کڑواہٹ اس میٹھی چیز میں نہیں بلکہ مریض میں موجود ہے، یوں ہی یہ حجاب بھی ہماری طرف سے ہماری غفلت کی وجہ سے۔ احباب ذی وقار، اپنی مجالس کو درود پاک سے مزین کرنے کے حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ مزید روایات بھی اس کتاب میں ذکر فرمائی ہیں۔ القول البدی کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے، رسول اکرم حبیب محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، اور جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری وہ مجالس جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے اور درود پاک سے مزین ہے، فرشتوں کے نزدیک ان مجالس کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سعادت الدارین کے حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی، رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو کہ ذکر کے حلقے تلاش کرتے رہتے ہیں، لہذا جب کسی حلقہ ذکر پر آتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف اللہ رب العزت جل شانہ کے دربار بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں،
تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب کریم ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گناہگار ہے، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی حبیبک المکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو سامعین گرامی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک کی مجالس کا فرشتے کس قدر اکرام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی مجالس کو کیا مرتبہ حاصل ہے، اور وہ لوگ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور روایت بھی ملاحظہ فرمائیے جو کہ القول البدی اور سعادت الدارین کے حوالے سے ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہم نشین فرشتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم روح دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ذکر و درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالی زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالی زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے وہ فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کے حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم الامین رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ بعدد خلق اللہ وزینت عرش اللہ وبعدد کلمات اللہ۔ احباب ذی وقار، آج جو احادیث مبارکہ درود پاک کی مجالس کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو سنانے کا شرف حاصل کیا ہے، ان کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح ہم پر واضح ہو چکی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی محافل میں شرکت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے ذکر کی مجالس میں محافل میں شرکت کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کی ہم نشینی بھی ہمیں حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بے شمار رحمتیں لوٹنے کا موقع بھی میسر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔